الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا مساجد فی امر دنیا، ان مسجدوں میں ان کی دنیاوی باتیں ہوں گی. فلا تجالسہم، لہذا تم لوگ ایسے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھو. فلیس للہ فیہم حاجتہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں. یقیناً قیامت کی یہ نشانی پوری ہو چکی ہے، کیونکہ تمام دنیا کے مسلمان اس بلا میں گرفتار ہیں کہ چند منٹوں کے لیے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو خواہ مخواہ بلند آواز سے دنیا کی باتیں اور دھندے اور روزگار کی باتوں کا تذکرہ کرنے لگ جاتے ہیں. یقیناً یہ نشانی پوری ہو چکی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ حکم فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا بلکہ ان سے دور رہنا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس معاملے میں بہت سخت تھے. مسجد کی معمولی سی بے حرمتی بھی کبھی برداشت نہیں کیا کرتے تھے. چنانچہ لڑکوں کو بھی مسجد میں کھیلتے دیکھتے تو درے سے خبر لیتے اور عشاء کے بعد مسجد کی پوری خبر گیری رکھتے. قرآن میں ہے ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، بے شک مسجدیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، بس اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. مفسرین نے اس آیت کے ضمن میں یہ لکھا ہے کہ مسجدیں صرف ذکر اللہ کے لیے ہیں، ان میں صرف اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہونی چاہیے، دنیا کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. اس سے واضح تر عبارت ملا جیون کی ہے. فرماتے ہیں اس آیت کے ظاہر سے استدلال کیا گیا کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا جائز نہیں ہے. چنانچہ علامہ ابو بکر جساس رازی رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ مسجدوں کو دنیاوی کاموں سے پاک صاف رکھنا واجب ہے، جیسا کہ خرید و فروخت، دستکاری اور بے فائدہ باتیں کرنا، اسی طرح نادانی وغیرہ کی باتیں کرنا ناجائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدوں کا پورا احترام کیا جاتا تھا. احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد نبوی میں مسجدوں میں دنیاوی باتیں کرنے کا لوگوں کو وہاں گمان بھی نہ تھا. فقی ابو لیث سمرقندی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایک روایت نقل کی ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ سلام کا وجز نام کے اور قرآن کا سوائے نشان اور رسم کے اور کچھ باقی نہیں رہے گا. ان کی مسجدیں بنی تو ہوں گی لیکن ذکر اللہ سے ویران ہوگی. آج دیکھ لیں آپ، لوگ مسجد میں کچھ وقت کے لیے آتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے جو ہے حوال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، کاروبار کی باتیں پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں بھائی کل کدھر گئے تھے، اتنے دن کدھر رہے تھے، کیا کھایا تھا، کیا پہنا تھا، ایسی باتیں دنیا کی کرنے لگ جاتے ہیں. حالانکہ یہ ناجائز ہے. حالانکہ مسجد میں آئے اور جو مسجد میں آ کے نماز پڑھیں، نوافل کی کثرت کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، میرے آقا علیہ السلام پر درود پڑھیں، نہ کہ دنیا کی باتیں کریں. اگر دنیا کی باتیں کریں گے پھر ہمارے سارے اعمال ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مسجد کا احترام بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.